अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल लाइट हाउस बाय मजहर कलीम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बिल्कुल बॉस, ऐसा ही होगा, जैगर ने सर हिलाते हुए कहा और डिक्सन उठकर खड़ा हो गया। इसकी हथेली पर 10 ब्लेड मौजूद थे। उसी लम्हे इस नौजवान के जिस्म में हरकत पैदा हुई, जिसके नाखूनों से डिक्सन ने ब्लेड उतारे थे और जैगर ने आगे बढ़कर इसके नाक से फिट ऑक्सीजन की नलकी उतार दी। नौजवान ने कराते हुए आंखें खोल दी, लेकिन इसकी आंखों में शऊर की कोई चमक न थी। यूं लग रहा था जैसे वो बेनूर आंखों हों। डिक्सन अब दोबारा कुर्सी पर बैठ गया था। ब्लेड इसने जेब में डाल लिए थे। नौजवान की आंखों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर की चमक उभरती चली आ रही थी। और फिर यकलख्त वो एक झटके से उठकर बैठने लगा, लेकिन हाथ और पैर बंधे होने की वजह से वो पूरी तरह बैठ ना सका और दोबारा गिर गया। इसी लम्हे दूसरे आदमी ने भी कराते हुए आंखें खोल ली और चंद लम्हों के बाद इसने भी उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन बंधे हुए होने की वजह से वो भी नीचे गिर पड़ा। जैगर, मशीन गन लेकर एक साइड पर खड़े हो जाओ और जैसे ही मैं कहूँ इनको गोलियों से उड़ा देना, डिक्सन ने इंतहाई करख लहजे में जैगर से मुखातिब होकर कहा। और जैगर सर हिलाता हुआ एक तरफ खड़ा हो गया। इसने मशीन गन सीधी कर ली थी। इमरान को जैसे ही होश आया, इसके कानों में एक करख्त आवाज गूंजी। वो आवाज किसी को मशीन गन लेकर एक तरफ खड़ा होने का हुक्म दे रही थी। इमरान ने आंखें खोलकर देखा तो वो एक खौफनाक दलदल की बजाय इसी गारनुमा कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था, जिससे वो इस दलदल में गिरे थे। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और पैरों को हरकत देने की कोशिश करने के बाद उसे ये भी मालूम हो गया कि इसके पैर भी बांध दिए गए हैं। इसने एक झटके से उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकने की वजह से वापस फर्श पर गिर पड़ा। लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने दोबारा कोशिश की और इस बार वो उठकर बैठने में कामयाब हो गया। अब इसने सूरत हाल का जायजा लिया। इसके साथ ही जूलिया और टाइगर भी रस्सियों से बंधे हुए पड़े थे। जूलिया तो बदस्तूर बेहोश थी, जबकि टाइगर होश में आकर उठने की कोशिश कर रहा था। सामने कुर्सी पर एक लंबा तड़ंगा भारी भरकम जिस्म और दरश्त चेहरे वाला गैर मुल्की बैठा था। इसने अपने घुटनों पर मशीन गन रखी हुई थी, जबकि एक और गैर मुल्की साइड पर मशीन गन इनकी तरफ ताने खड़ा था। इमरान ने देखा कि सीने से नीचे इसका पूरा जिस्म गारे में लुढ़का हुआ था और एक तरफ जाल भी ढेर की सूरत में पड़ा था। इसमें भी मिट्टी और गारा लगा हुआ साफ नजर आ रहा था। चुनांचे वो समझ गया कि इस खौफनाक दलदल से इन्हें इसी जाल की मदद से निकाला गया है, लेकिन क्यों निकाला गया है ये बात इसकी समझ में ना आ रही थी। एक साइड पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी पड़े थे हुए, जबकि एक सिलेंडर की नलकी जूलिया की नाक से फिट थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारी मदद की और हमें इस खौफनाक दलदल से निकाल लिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और गैर मुल्की आदमी एक हैरत से देखने लगा। साथ ही इसने अपने हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत दी ताकि नाखूनों में लगे हुए ब्लेड बाहर आ जाएं और वो कलाई पर बंधी हुई रस्सी काट ले। लेकिन इसी लम्हे इस पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ, इसके नाखून ब्लेड से खाली हैं और इमरान ने होंठ भींच लिए। इसका वाज़ेह मतलब था कि ये लोग आम मुजरिम नहीं हैं, बाकायदा तरबियत याफ्ता लोग हैं, वरना अब तक किसी मुजरिम को इन ब्लेडों की मौजूदगी के बारे में कभी ख्याल ही ना आया था। तुम्हें वापस भी इसी दलदल में डाला जा सकता है और गोली भी मारी जा सकती है, समझे? कुर्सी पर बैठे हुए गैर मुल्की ने इंतहाई करख लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसी लम्हे जूलिया के मुंह से कराह निकली तो दूसरे गैर मुल्की ने जल्दी से आगे बढ़कर इसकी नाक से ऑक्सीजन की नलकी हटा ली और जूलिया ने कराते हुए आंखें खोल दी। बिल्कुल समझ गया जनाब, लेकिन आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें निकालने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। सुनो, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में किस अहदे पर हो, और ये भी बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, गैर मुल्की ने वसीले अंदाज में कहा। अभी आप खुद तो कह रहे हैं कि फजूल बातों का वक्त नहीं है, फिर खुद ही फजूल बातें कर रहे हैं। वैसे मेरा नाम अली इमरान है, आपका इसमें शरीफ, बेहद शरीफ, बल्कि शरीफुल नफ्स, बल्कि ईमान की ज़बान हस्बे आदत चल पड़ी। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अगर अब तुमने बकवास की तो गोलियों से छलनी कर दूंगा, गैर मुल्की ने उठकर चीखते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़कर जोर से ईमान की पसलियों पर ठोकर मारी। चलो ठीक है, इसमें शरीफ नहीं है तो इसमें बदमाशी बता दो। दरअसल हमारे यहाँ आम रिवाज है कि नाम के बगैर बात नहीं की जाती, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। मेरा नाम डिक्सन है और ये जैगर है। अब मेरे सवालों का जवाब दो, डिक्सन ने होंठ चबाते हुए कहा। जवाब यह है कि मेरा कोई ताल्लुक किसी सीक्रेट सर्विस से नहीं है।
میں تو اوپن ایئر کام کا عادی ہوں۔ باقی رہا یہاں تک پہنچنا تو ہم سیر کرتے ہوئے جزیرے پر آ گئے۔ یہاں کیبن کے ساتھ ایک عجیب و غریب راستہ نظر آیا تو اندر آ گئے۔ اس کے بعد ایک خوفناک دلدل میں گر گئے اور پھر اب ہوش آیا ہے تو جناب محترم کی شکل نورانی نظر آ رہی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دراصل اب زیادہ سے زیادہ وقت لینا چاہتا تھا تاکہ کلائی پر بندھی ہوئی گانٹ کو انگلیوں کی مدد سے کھول سکے۔ ہوں، تو تم سیر کرنے آئے تھے اور ریوالوروں، ٹرانسمیٹر واچز اور ناخنوں میں بلیڈ رکھ کر سیر کی جاتی ہے؟ تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ ڈکسن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تو آپ کو شریف آدمی ہی سمجھتا ہوں، باقی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ بگ ہیڈ جیسی بین الاقوامی تنظیم کسی احمق کو تو اپنا ممبر ہرگز نہیں بنا سکتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ڈکسن کی آنکھیں اپنی تنظیم کا نام سن کر حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا تعلق بگ ہیڈ سے ہے؟ ڈکسن نے غراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا بڑا سر دیکھ کر۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ اندر سے خالی ہو، لیکن بہرحال ہے بڑا۔ عمران نے اسی طرح جواب دیا جیسے وہ بڑی زوردار دلیل سے بات کر رہا ہو۔ ہوں، اب تمہیں بتانا ہوگا کہ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو۔ اچھا ہوا کہ میں نے تمہیں اس دلدل سے نکال لیا۔ جیگر، الماری سے کوڑا نکالو، میں دیکھتا ہوں اس میں کتنی جان ہے۔ ڈکسن نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ جان دیکھنے کے لیے کوڑا؟ کمال ہے، یہ کوئی نیا میٹر ہے؟ درجہ حرارت دیکھنے کے لیے تو تھرما میٹر ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ابھی تم سب کچھ بتا دو گے، ڈکسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مڑ کر جیگر کے ہاتھ سے کوڑا لے لیا۔ دوسرے لمحے شراب کی تیز آواز کے ساتھ کوڑا فضا میں جھٹکا اور ڈکسن نے پوری قوت سے کوڑا عمران کے جسم پر مارا، لیکن عمران کے جسم نے ذرا سا جھٹکا بھی نہ کھایا اور نہ ہی اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ البتہ جس جگہ کوڑا پڑا تھا وہاں خون کی سرخ دھاری صاف نظر آنے لگ گئی تھی۔ کیا بتایا ہے تمہارے اسمیٹر نے؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا، اور پھر تو جیسے ڈکسن پر دورہ سا پڑ گیا۔ اس نے مسلسل عمران کے جسم پر کوڑوں کی بارش کر دی اور عمران کا پورا جسم اس کے اپنے خون سے جیسے نہا سا گیا، لیکن عمران پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ تو ایک طرف سسکی بھی نہ نکلی۔ ڈکسن یکلخت بری طرح ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اب حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھ رہا تھا۔ تم انسان ہو یا؟ ڈکسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے مسٹر ڈکسن؟ یہ بات یاد رکھنا کہ تم سے کوڑے کی ایک ایک ضرب کا باقاعدہ حساب لیا جائے گا، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے جسم پر ایک بھی ضرب نہ پڑی ہو، جبکہ جولیا اور ٹائیگر کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ جس وحشیانہ انداز میں ڈکسن نے عمران کے جسم پر کوڑے برسائے تھے، اگر عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یقیناً چیخ چیخ کر بے حال ہو جاتا، لیکن عمران کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے کوڑوں کی بجائے اس کے جسم پر پھول پھینکے گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں خود معلوم کر لوں گا۔ جیگر، انہیں گولیوں سے اڑا دو، ڈکسن نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں موجود خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ شاید عمران کے رد عمل سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ٹھہرو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھ سے بات کرو، جولیا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور ڈکسن نے تیزی سے ہاتھ کا اشارہ کر کے جیگر کو فائرنگ کرنے سے روکا، اور پھر تیزی سے جولیا کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارا تعلق پاکیزیہ سیکرٹ سروس سے ہے؟ ڈکسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا ہے، ان دونوں کا نہیں، جولیا نے کہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم یہاں کی مقامی باشندہ نہیں ہو، اور کوئی بھی سیکرٹ سروس کسی غیر ملکی کو ممبر نہیں بناتی، ڈکسن نے غصیلے انداز میں پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ یہ اپنے اپنے اعتماد کی بات ہے، آگے بات کرو، جولیا نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ تمہارے اس جگر کے پیچھے، جولیا نے مڑ کر جگر کی طرف سر کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بکواس، بہت سی یہ جھوٹ بول رہی ہے، جیگر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ تم خاموش رہو جیگر، ڈکسن نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور جیگر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو رہا۔ اس کے چہرے پر چھا جانے والے خوف کے اثرات سب کو نمایاں نظر آ رہے تھے۔ تم نے اس کا پیچھا کیوں کیا؟ یہ جس مشکوک انداز میں لانچ پر سوار ہو کر یہاں آیا تھا، اس سے ہم کھٹک گئے، اور پھر ہمیں سرکاری دفتر سے معلوم ہوا کہ جس لانچ پر یہ آیا ہے، اس نمبر کی لانچ 2 ماہ سے ورکشاپ میں موجود ہے، جس پر ہم نے اسے تلاش کیا اور ہمیں اطلاع مل گئی کہ یہ اس جزیرے پر آیا ہے، اور یہاں واقعی کیبن کے ساتھ زمین کا ایک حصہ کسی ڈھکن کی طرح اٹھا ہوا تھا، اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا تعلق بگ ہیڈ تنظیم سے ہے؟ ڈکسن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارا اندازہ تھا اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا اندازہ درست نکلا، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، اب باقی میں خود معلوم کر لوں گا، تم تینوں کو چھلنی کر دو، ڈکسن نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر جیگر کی طرف مڑا۔ وہ شاید اسے کوئی حکم دینا چاہتا تھا کہ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی۔
اور یہ بات سنتے ہی ڈکسن الماری کی طرف مڑ گیا۔ اس نے جلدی سے الماری میں سے وہی بگ ہیڈ والا ٹرانسمیٹر نکالا اور ہیڈ فون کانوں پر چڑھا کر بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو ڈکسن، چیف باس اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے چیف باس کی آواز سنائی دی۔ یس سر، ڈکسن اٹینڈنگ اوور، ڈکسن نے کہا۔ سنو ڈکسن، میں نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لی ہیں۔ پاکیشیا میں ایک آدمی ہے علی عمران، وہ دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ ہے۔ وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ میں نے جوشان کو بھیج دیا ہے، وہ تمہارے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ رہا ہے۔ اب تمہیں سب سے پہلے اس علی عمران کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ مجھے ایک اور خفیہ اطلاع ملی ہے کہ نارتھ کانگو سے پاکیشیا کی حکومت کو سرکاری طور پر آگاہ کیا گیا ہے کہ بگ ہیڈ تنظیم پاکیشیا میں اسلحہ بھیج رہی ہے۔ اس اطلاع کے بعد یقیناً سیکرٹ سروس حرکت میں آ جائے گی، اس لیے فوری طور پر تمام سرگرمیاں بند کر دو اور جوشان کے ساتھ مل کر پہلے سیکرٹ سروس اور اس علی عمران کا خاتمہ کرو۔ اس کے بعد ہم یہاں کاروبار کر سکتے ہیں، اوور، چیف باس نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے 3 افراد اس وقت میرے قبضے میں ہیں، ان میں وہ علی عمران بھی موجود ہے۔ آپ کی طرف سے اطلاع ملتے ہی میں نے ابتدائی کام شروع کر دیا تھا اور اب یہ تینوں میرے سامنے بندھے ہوئے پڑے ہیں، اور آپ کی کال نہ آتی تو اب تک میں انہیں گولیوں سے چھلنی کر چکا ہوتا، اوور، ڈکسن نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اتنی جلدی کیسے ممکن ہو گیا؟ کیا وہ خود ہمارے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے تھے، اوور، چیف باس نے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، میں نے اور جیگر نے کام کیا اور ہم نے انہیں شہر سے اغوا کر لیا، اوور، ڈکسن نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ، انتہائی حیرت انگیز، تمہاری صلاحیتیں تو بے حد حیرت انگیز ہیں ڈکسن۔ تم انہیں گولی مار دو، جوشان کی آمد تک انہیں زندہ رکھو۔ جوشان ان سے واقف ہے، وہ پہلے ایک تنظیم کے تحت ان کے ساتھ ٹکرا چکا ہے۔ وہ خود آ کر انہیں چیک کرے گا کہ کیا واقعی یہ لوگ در حقیقت وہی ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے رپورٹ کرے گا، اور اگر یہ وہی ثابت ہوئے تو تمہارا عہدہ بڑھا دیا جائے گا اور تمہیں اس قدر انعام دیا جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اوور، چیف باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، یہ پوری طرح قابو میں ہے۔ وہ کب تک پہنچیں گے، اوور، ڈکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بس پہنچنے ہی والا ہوگا، وہ نزدیکی ملک شوگران میں کام کر رہا تھا، میں نے اسے وہاں سے تمہارے پاس پہنچنے کے آرڈر دیے تھے، اوور، چیف باس نے کہا۔ یس باس، میں اس کا انتظار کروں گا، اوور، ڈکسن نے جواب دیا۔ ہر طرح سے محتاط رہنا، یہ لوگ اگر اصلی ہیں تو انتہائی خطرناک ہیں، اوور اینڈ آل، چیف باس نے کہا، اور ڈکسن نے اوکے کہہ کر ہیڈ فون کانوں سے اتار دیا۔